بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ اپنے عروج کی طرف گامزن ہے۔ ہم اس ویلاگ کے اندر اس ٹیسٹ میچ کے حوالے سے کچھ اہم ترین معلومات سامنے رکھیں گے جن کا شاید جو کرکٹ لورز ہیں انہوں نے شاید سوچا بھی نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ملتان کی جو پچ جس کے اوپر یہ ٹیسٹ میچ کھلایا گیا، دنیا کی ایک بہترین ٹیم پاکستان کے اندر آئی، اچھے کھلاڑی سامنے آئے۔ انگلینڈ بیسٹ سائیڈ ہے ان دا ورلڈ ٹیسٹ کرکٹ کے اندر، اور اچھی کرکٹ کھیلتے ہیں، دنیا ساری کے اندر کھیلتے ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ انگلش ٹیم جس ایٹماسفیئر کے اندر کھیلتی ہے اور جس پچ کے اوپر کھیلتی ہے وہ کیسی پچز ہیں۔ کم از کم یہ نہیں ہوتا کہ اتنی مردہ پچ بنائی جائے، اتنی ڈیڈ پچ بنائی جائے کہ جو بالرز کے لیے قبرستان ثابت ہو۔ ملتان آئے وہ لوگ، ہمیں بجائے اس کی کہ ایک اچھی پچ بناتے، فاسٹ پچ بناتے، ہمارے پاس بالرز کی کمی نہیں تھی، ٹھیک ہے، اچھی خاصی فاسٹ بیٹری ہمارے پاس شاہین شاہ فریدی کی شکل میں، نسیم شاہ کی شکل کے اندر، عامر جمال کی شکل کے اندر اور دوسرے بالرز کی شکل کے اندر موجود تھی، جسے ایک اچھے سپنر کی ابرار احمد کی شکل کے اندر بھی سپورٹ حاصل تھی۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے ایک ڈیڈ وکٹ بنانے کو ترجیح دی، مردہ وکٹ بنائی، اس کا نتیجہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ پہلے تو ہم حیران تھے اس بات کے اوپر کہ پاکستانی ٹیم بیٹنگ لائن اپ اتنی اچھی پرفارمنس، اور وہ بھی اتنی اعلیٰ بولنگ کے سامنے کہ جہاں کرس ووکس بول کر رہا ہو، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ دوسرے کچھ ینگسٹر بھی ہوں، کچھ میچور لوگ بھی ہوں، اور ان کے خلاف اتنا بڑا سکور کر جانا، یہ کچھ حیران کن پہلو تھا۔ اس وقت ہی دماغ اس چیز کو جو ہے نا وہ ڈاؤٹ کر رہا تھا کہ اصل میں یہ وکٹ کے اندر ہی کوئی ایسی جان نہیں ہے۔ تو وہی ہوا، شان مسعود جہاں پہ سینچری بنا جائے، 150 پلس بنا جائے، ٹھیک ہے، پھر دوسرے بلے باز 5ویں نمبر پہ آ رہا ہے وہ بھی سینچری بنا جائے، تو اس سے سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے انسان کہ ٹیسٹ کہ یہ پچ کیسی ہے۔ سارے کا سارا گناہ کیا پچ کا ہے کہ ہم نے ایسی ڈیڈ پچ بنائی جس کو ہم بالرز کا قبرستان کہہ سکتے ہیں، کہ بالرز کے لیے ہم نے بہت بڑا امتحان دیا کہ وہ لوگ کیا پرفارمنس دیں گے یہاں پہ۔ انگلش جو اولڈ پرانے سابق پلیئرز ہیں ان کی طرف سے تو پہلے دن ہی ریئیکشن آنا شروع ہو گیا تھا، ٹھیک ہے نا، مختلف جو کمنٹس آنا شروع ہو گئے تھے کہ یہ پچ جس کے اوپر ہمیں کھلایا گیا اور اس کے لیے بلایا گیا کہ جناب یہاں پہ آ کے آپ ٹیسٹ کرکٹ کھیلیں گے، تو مذاق بنایا گیا، دس از اے جوک، ایک مذاق بنایا گیا۔ یہ ڈرپوک پی سی بی آخر چاہتا کیا ہے؟ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک اچھی سائیڈ آپ کے پاس آ رہی ہے، بجائے اس کی کہ آپ ایک اچھی پچ بناتے، فاسٹ پچ ہوتی، آپ کھیلتے اس کے اوپر، میچ کا چوتھے دن فیصلہ ہوتا، پتہ چلتا دنیا ساری آج کل ٹیسٹ کرکٹ بھی فاسٹ کرکٹ ہو چکی ہے، اس کو بھی ایسے ون ڈے کی شکل کے اندر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب شان مسعود نے سینچری سکور کی تھی کہ جن سے بنگلہ دیش کے خلاف پرفارمنس نہیں ہو سکی، تھوڑی سی مشکل پچ تھی جو راولپنڈی کی پچ تھی، تو بنگلہ دیش کے خلاف وہ ڈیڈ ہو گیا، مردہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے دوسرے پلیئر بھی مردہ ہو گیا۔ جب انہوں نے سینچری کی تو اسی وقت دیر ور ڈاؤٹس، جو ڈاؤٹس تھے وہ پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے کہ اس پچ کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم نے عجیب و غریب قسم کے جدید ترین، اب جو کرکٹ ہے وہ جدید ترین بنیادوں پر کھیلی جاتی ہے، وہ یہی کرکٹ نہیں ہے جو ہم نے کھلانے کی کوشش کی یا جو کھیلنے کی کوشش کی، نہ ہی اس سے کچھ حاصل ہوگا۔ آپ کھلاڑی پریپیئر کریں گے، یہی لوگ جب اسی ٹیم کو آپ اٹھا کے جنہوں نے یہاں پہ سینچریز اور آگے پیچھے سکور کیا، ان کو اٹھا کے آپ نیوزی لینڈ لے جائیں گے، ان کو آپ ساؤتھ افریقہ لے جائیں گے، ان کو آپ جو ہے نا انگلش لے جائیں گے، آسٹریلیا لے جائیں گے، تو یہ ٹیم ٹھوس ہو جائے گی، کوئی پرفارمنس نہیں ہوگی۔ بالر کو بھی آپ نے کیا پریکٹس کی؟ بالر کو آپ نے یہ پریکٹس دی کہ وہ اس ڈیڈ وکٹ کے اوپر زور لگاتا پھرے۔ آپ نے اسپن بالر کو کیا جان دی کہ اس کے پاس بھی سوائے بال پھینکنے کے کوئی چارہ نہیں ہے، کہ بس ہمیں کیٹیگری پوری کر رہا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلے انہوں نے خوب دلائی کی، انہوں
انگلش بولرز کی، حالانکہ یہ ان بیٹرز کے اندر اتنی جان نہیں ہے. شان مسعود ہو گیا جس نے سینچری سکور کی، سلمان علی آغا ہو گیا، 35-40 رنز کا پلیئر ہے، لیکن بڑے جو ہے نا وہ پچ ہو اگر ایسی جو فاسٹ بھی ہو، موونگ بھی ہو، جس کے اوپر ٹرن بھی ہو رہا ہو، تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آئی ایم کیپیبل. لیکن یہاں پر تو ایک مذاق بنایا گیا. اس کو تھارولی جو ہے نا وہ نہ صرف کنڈیم کرنا چاہیے بلکہ پی سی بی کو جھنجھوڑنا چاہیے، اسے پوچھنا چاہیے کہ آخر بتائیں بھائی اب چاہتے کیا ہیں، کیا ٹیم تیار کرنا چاہتے ہیں، کس طرف جانا چاہتے ہیں، کیا مقصد کیا ہے اس مردہ پچ کو بنا کر اور یہ سارا کچھ کھلاڑیوں کو کھلا کر. نسیم شاہ بھی زور لگا رہا ہے، شہنشاہ فریدی بھی زور لگا رہا ہے، کرس واکس بھی زور لگا رہا ہے، اور کیا ہے آؤٹ پٹ نہیں ہے. اور آج جس طرح سے بچوں کی طرح پھینٹا لگایا، ٹھیک ہے نا، میں تو اس کو پھینٹا لگانا ہی کہوں گا، جس طرح سے ہر جو روٹ نے اور بروک نے جس طرح سے ان کو پھینٹا لگایا، ان کو اب تو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس طرح کی پچ بنا کر ہم کھلاڑیوں سے آخر کس چیز کی توقع چاہتے ہیں، کیا ٹیم تیار کرنا چاہتے ہیں، کیا مقاصد کے ہیں، ہم کس طرف جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں. تو یہ بہت بڑے سوالات ہیں جو اٹھتے ہیں، اور بے مقصد بے معنی مجھے نہیں لگتا کہ آگے بھی اس کے اندر چوتھے دن میں بھی یہ میچ داخل ہو چکا ہے، حتیٰ کہ 5ویں دن بھی اس وکٹ کے اندر کچھ ہو، نہ ٹرن ہے اس کے اندر، نہ سوئنگ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، دیر از نتھنگ. اور اس کا بنانے کا مقصد کیا ہے، یہ تو بنانے والے بتا سکتے ہیں کہ آخر ایسی پچ کیوں تیار کی گئی. ایک بجائے اس کی کہ میچ دلچسپ ہوتا، مقابلہ کانٹے دار ہوتا اور اچھا مقابلہ ہوتا، ایک اچھی ٹیم تھی آپ کے پاس کھیلنے کے لیے آئی مہمان کے طور پہ، اور آپ نے اس کو ایک ڈیڈ پچ کے اوپر کھیلنے کے لیے دے دیا. مطلب یہ عجیب بھیانک مذاق تھا، ٹھیک ہے نا، عجیب سوچ ہے اس کے پیچھے، اور ایسا ڈر، اتنا ڈر کہ آپ کھیلنے کے لیے اپنے کھلاڑی کو پوری طرح آزمانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. آپ بالکل بھی اس سوچ کو کی پیروی نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے پلیئرز کی کیپیسٹیز کو، ان کی ابیلٹیز کو، ان کی ورتھ کو، اس کو چیک کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. صرف ڈیفیٹ کے ڈر سے، شکست کے ڈر سے آپ ایک اچھی پچ بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو پی سی بی نے ہمیشہ ایسی پالیسی اختیار کی ہے. کرکٹ لورز کچھ اور چاہتے ہیں، کرکٹ کے چاہنے والے، پسند کرنے والے وہ کچھ اور چاہتے ہیں، جبکہ ہم کچھ اور چاہتے ہیں. جو پی سی بی چاہتا ہے وہ کچھ اور چاہتا ہے. جس کو ہم نے پی سی بی کا چیئرمین بنا رکھا ہے محسن نقوی صاحب، وہ تو اپنے دوسرے معاملات کے اندر مصروف. انہیں کیا پتہ کیوریٹر کیا کر رہا ہے، انہیں تو کچھ بھی علم نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس پچ کے اوپر جتنا بھی ماتم کیا جائے وہ کم ہے، اس کے اوپر جتنا بھی رونا رویا جائے وہ کم ہے. اس کے سوا تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے، ہم کر بھی کچھ نہیں سکتے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہماری کیا صورتحال ہے اور ہم کس حد تک جا چکے ہیں کہ ڈرنے، ڈیفیٹ کے ڈر سے، شکست کے ڈر سے ہم نے ایک اچھی پچ بنانے سے ہی گریز کیا. ہمیں کچھ علم بھی نہیں تھا کہ بڑی ٹیم آئی، اس کے خلاف کرکٹ کو بجائے اس کی دلچسپ بناتے، ایک دلچسپ سیریز ہوتی اور اچھا میچ ہوتا، رزلٹ اورینٹڈ میچ ہوتا، اور ہم اپنے کھلاڑیوں کی ورتھ جان سکتے کہ کون سا کھلاڑی کس کیلیپر پہ ہے، کس مقام کے اوپر ہے، اس کی فٹنس کا کیا پوزیشن ہے، مخالف ٹیم کے کتنے بڑے پلیئر کا سامنا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا ہے. حالانکہ میچ سے پہلے ہی یہ کنٹروورسی، یہ جو بات چیت ہے وہ شروع ہو چکی تھی کہ پاکستان ٹیم کیسا کھیلتی ہے. انگلش کرکٹ بورڈ نے بھی اور انگلش پلیئرز نے بھی، ان کے فارمر پلیئرز نے بھی بنگلہ دیش کے خلاف ہماری کارکردگی کو دیکھ لیا ہوا تھا، سارا کچھ پتا تھا. اس کے باوجود ان کے کچھ پلیئرز کہہ رہے تھے کہ نہیں جی اچھی ٹیم ہے، اچھا مقابلہ کرتی ہے، خاک مقابلہ کرے گی. جب آپ نے اس کو کھلایا ہی ایسی پچ کے اوپر ہے جس کو قبرستان ہی کہا جا سکتا ہے، جس کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے اندر کوئی جان ہے، تو خامخواہ کا اتنا زور اور اتنا دیکھا. شائقین کی تعداد دیکھی آپ نے میچ کے اندر کتنی ہے. ایون حتیٰ کہ اس کو اسٹیڈیم میں جا کر دیکھنے والوں کو چھوڑ دیں، تو آپ کی ٹی وی اسکرین کے اوپر دیکھنے والوں کی تعداد کم ہو چکی ہے. آپ کو اندازہ ہے اس چیز کا کہ کرکٹ کو پسند کرنے والے لوگ جو تھے، جو کرکٹ کے دیوانے تھے، جو اس کے لیے ساری ایکٹیویٹیز چھوڑ دیتے تھے، کیوں چھوڑ دی؟ اب انہوں نے کیوں دلچسپی چھوڑ دی؟ اس لیے چھوڑ دی کہ آپ نے ان کے لیے چھوڑا ہی کچھ نہیں، آپ نے ان کے لیے جو ہے نا وہ دیکھنے کے لیے کچھ رہنے نہیں دیا. تو اس سارے معاملے کو دیکھنا بہت ضروری ہے، اس کو چیک کرنا بہت ضروری ہے.
پی سی بی کو نوٹس لینا چاہیے، چیئرمین پی سی بی کو نوٹس لینا چاہیے، حتیٰ کہ میں کہتا ہوں آئی سی سی کو نوٹس لینا چاہیے کہ یہ کس طرح کی پچز اور کس دور کے اندر بنا رہے ہیں، کیا کرنا کیا چاہتے ہیں۔ تو اس ساری چیز کے اوپر جو ہے نا وہ صرف نوٹس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ باقاعدہ جو ہے نا وہ اس کے اوپر سزا اور جزا کی طرف جانا چاہیے کہ آپ نے کرکٹ کا مذاق بنا دیا، حالانکہ یہ تو کوئی دور ہی نہیں ہے۔ اب تو ہر جگہ کے اوپر آپ نیوزی لینڈ کو لے لیں، آسٹریلیا کو لے لیں، ویسٹ انڈیز کو لے لیں، انڈیا کو ہی لے لیں، ہر جگہ کے اوپر ایک رزلٹ اورینٹڈ میچ جو ہے وہ کھیلا جاتا ہے۔ لیکن ہم نے کرکٹ کو بھی تماشا بنا کے رکھ دیا، اس کو بھی ہم نے جو ہے نا وہ لوگوں کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب کسی طرح سے یہ بھی ختم ہو جائے۔